الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین کرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تقریباً ایک مہینے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے خصائل، آپ کی عظمتوں اور رفعتوں سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ آج ہم سب کو یہ بات سمجھنا ہے کہ پیغمبر کی زندگی اور پیغمبر کی شخصی زندگی یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ جیسے چاند کے دو ٹکڑے کرنا یہ معجزہ ہے، انگلیوں سے پانی نکالنا یہ معجزہ ہے، ڈوب گئے سو سورج کو واپس لانا یہ معجزہ ہے، ایسے ہی سرکار کی پوری زندگی معجزہ ہے۔ سرکار کی پوری زندگی نبوت کی دلیل ہے۔ آپ نبی ہے، اس کا پروف آپ کی زندگی ہے۔ آپ رسول ہیں، اس کی دلیل آپ کی زندگی ہے۔ آپ کی 63 سالہ زندگی میں کہیں جھول نہیں ہے، کہیں دھوکہ نہیں ہے، کہیں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی۔ پوری 63 سالہ زندگی آپ کی کھلی کتاب ہے۔ ہم سب کو یہ سمجھنا ہے پیغمبر تعظیم کے لیے، تبرک کے لیے نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی کو پیغمبر کی زندگی میں ڈھالنے کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود پیغمبر کی تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود پیغمبر کی زندگی کو بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود پیغمبر کے اخلاق اور کردار کو سانچتے ہیں، اس کو اچھا سے اچھا بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی کیسی تربیت کی اس کا ذکر ہے۔ کہا گیا خذ العفو وامر بالمعروف، درگزر کریے، لوگ آپ کے ساتھ کیا بھی کر رہے ہوں گے آپ درگزر کریے۔ واعرض عن الجاہلین، نادانوں کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے آپ کی کیسی تربیت کی؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کے غصہ دلانے پر غصے کو پی لیجئے، لوگوں کی غلطی پر ان کو معاف کر دیجئے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپ معاف کریے، درگزر کریے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کام ہے۔ لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کریے کیسے بھی حالات آئے اور لوگوں کی غلطی پر درگزر کریے، یہ بڑے ہمت کے کام ہے۔ اور ایک جگہ کہا گیا غزوہ احد کا موقع ہے، دندان مبارک آپ کے شہید کیے گئے، آپ کے بدن کو لہو لہان کیا گیا، ایک جتھا کافروں کا آ کے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کیا، جنگ ختم ہو گئی، اب یقیناً آدمی کے اندر بدلے کی، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے سرکار کی ایسی تربیت کی، کہا لیس لک من الامر، آپ کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس مسئلے سے، کسی کو بد دعا دینا نہیں ہے،
کسی سے انتقام لینا نہیں ہے. احد کے میدان میں جو بھی ہو گیا وہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم معاف کریں گے یا ہم ان کو عذاب دیں گے, آپ ان سے انتقام مت لیجئے. کیسے اللہ نے تربیت کی نبی کی؟ نبی کو کہا گیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجئے, ہر بندے کے ساتھ اچھے انداز سے رہیے. ایسی تربیت ہوئی, اللہ کو اعلان کرنا پڑا انک لعلی خلق عظیم, آپ بیسٹ کیریکٹر کے حامل آدمی ہے, آپ کی زندگی عظیم زندگی ہے, آپ کی سیرت انتہائی جاذب اور پرکشش سیرت ہے, آپ سے بہتر زندگی دنیا میں کسی نے نہیں گزاری. آپ کے رات بھی بہتر, آپ کے دن بھی بہتر, آپ کی خوشیاں بھی بہتر, آپ کا غم بھی بہتر, آپ کی غربت بھی افضل, آپ کی دولت بھی افضل, آپ کی حکمرانی بھی افضل, آپ کی محکومی بھی افضل. بہترین زندگی پوری دنیا میں آپ کی ہے. جیسے پیغمبر میں نبی ہوں بتانے کے لیے معجزہ عصا دیتے ہیں, جیسے پیغمبر میں نبی ہوں بتانے کے لیے مردے کو زندہ کیے ہیں, ایسے ہی پیغمبر نے انسانوں کو کہا وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي, بھائی میری پرانی زندگی دیکھ لو, دھوکہ دیا کیا, کسی کو ستایا کیا, کسی کے پیسے لے کے بھاگا کیا, یہ زندگی خود تم سے اپیل کر رہی ہے کہ یہ نبی ہے, یہ رسول ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے. میری زندگی پروف ہے نبوت کی, میری زندگی دلیل ہے رسالت کی. اللہ نے نبی کی زندگی کو دلیل نبوت بنایا. پورا 63 سالہ آپ کا حیات, پوری 63 سالہ آپ کی زندگی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. کسی کے اکیلے ہونے کا فائدہ نہیں اٹھائے, کسی کے کمزور ہونے کا فائدہ نہیں اٹھائے, کوئی مظلوم آیا تو اس کے ساتھ ناجائز سلوک نہیں کرے, کرسی پہ بیٹھے تو ظلم اور زیادتی کر کے اپنا بڑپن کو باقی رکھنے کی کوشش نہیں کرے. میری زندگی کھلی کتاب ہے, یہ پیغمبر سے قرآن میں کہلوایا گیا. لوگوں کو پوچھو میری 63 سالہ زندگی میں کسی کا پیسہ ڈبایا, کسی کو ستایا کیا؟ آپ کی زندگی کو کیوں قبول کرنا ہے اس کی اور ایک دلیل سمجھیے. نبوت کا اعلان کرنا ہے, لوگوں کو ایک اسٹیج سے جوڑا گیا, سب کو کہا گیا کہ فلاں جگہ اسکرین پر ہمارا بیان ہوگا, آ جاؤ. ایک بڑی چوٹی تھی, وہ اس زمانے کا اسکرین تھا, میڈیا تھا اس زمانے کا. اس پہاڑ پر حضور نے آواز دی, ایسا اعلان کیا کہ پورے مکہ کے بڑے بڑے ذمہ دار چودھری قسم کے لوگ آ گئے. آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آپ نے ان سے پہلے سوال کیا کیفا وجدتمونی, میرا لائف اسٹائل کیسا ہے, میں تمہارے ساتھ 40 سال گزارا, میری زندگی کیسی ہے, کیا ہے میرا کیریکٹر؟ سب نے کہا قد جربنا, کہا صادقہ, ہم نے آپ کو سچا, امانت دار, بیسٹ کیریکٹر کا حامل پایا. اس کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا, غیروں نے آپ کی بہترین زندگی ہونے کا اعلان کیا. ایسی بہترین زندگی ہم چھوڑ کے آوارہ پن کی زندگی گزار رہے ہیں. اور سنیے کہ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کیا شان رکھتی ہے. ہجرت کا موقع ہے, جن لوگوں نے آپ کو ستایا, آپ کو گالی دی, کاہن کہا, جادوگر کہا, بیٹیوں کو طلاق دلوائے, کھانے میں زہر دیے, دیوار کے پیچھے ٹھہرا کر کے بڑا گنیڈ ڈال دیے, راستوں میں کانٹے ڈالے, پانی بند کر دیے, سماجی بائیکاٹ کرے, وہ سب کچھ کرے جو آپ کو معلوم, دنیا کو معلوم. اس کے باوجود مکہ میں معلوم تھا اگر پیسے کو سیف کرنا ہے محمد کے پاس رکھو. پورے مکہ میں کوئی نہ کوئی چور ہے, دھوکے باز ہے, اگر کسی کا کیریکٹر بیسٹ ہے, کردار بہترین ہے, تو وہ محمد رسول اللہ ہے. ابو لہب کا پیسہ حضور کے پاس, دشمنوں کا پیسہ حضور کے پاس, گھر خالی کر کے جا رہے تو لیٹاں توڑ کے جاتے, بستی خالی کر کے جا رہے تو بستی میں کچرا ڈال کے جاتے, دکان خالی کر کے جا رہے تو آزو بازو والوں سے لڑ کے جاتے. اب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے, پوروں کے پیسے ڈبو کے جاتے. کیسی بہترین زندگی ہے. اپنے داماد کو بولے میرے بستر پہ سو جاؤ,
یہ امانتیں، یہ پیسہ، یہ حساب کتاب ہے، صبح ہوتے ہی دشمنوں کے گھر پہ پہنچا کے آ جاؤ۔ اس سے بہترین زندگی دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی ہے، اس سے بہترین کردار دنیا میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ دشمنوں کی پیسے کی حفاظت کے لیے داماد کو بستر پہ لٹا کے گئے، اور دشمن پلاننگ کر رہے کہ اب ان کو رات میں قصہ ختم کرنا ہے، رات میں ان کو جو ہے سو قتل کر دینا ہے، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ان کے پیسے کی حفاظت کے لیے داماد کو بٹھائے۔ باہر آدمی بہت نیک رہتا صاحب، آدمی کا نیک اور فرشتہ ہے، شیطان ہے، دیکھنا ہے۔ جوروگن دیکھو، اس کی بیوی سے پوچھو، حضرت عاقل صاحب کا بیان سن کے کون کی جا کے اپنے بیگم کو بولے حضرت میں کیسے دکھ رہوں، بول کے بیگم کو پوچھے گا تو بیگم بولے کئی کو منہ کھلا رہے میرا، بولے گا حضرت کی بات ہے۔ تو آدمی کا کردار اور اس کا بہترین، اس کی اصل صورت اس کی بیوی کا دکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، آپ 40 سال تک ایک غار میں محو عبادت رہتے تھے۔ اچانک ایک فرشتہ آیا جس کو آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، ایک ہیبت ہو گئی، وحی کی ایک گرمی ہو گئی، اس ہیبت اور پریشانی سے سہم گئے، دوڑے دوڑے گھر آئے، حضرت خدیجہ کو کہا زمیلونی زمیلونی، میرے کو چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کیا کہا سنیے، ایک بیوی اپنے شوہر کے کردار کو کیسا پیش کر رہی ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی شرمندہ اور ناکام نہیں کریں گے، آپ تو دنیا کے بہترین آدمی ہیں۔ جو صفات، جو کیریکٹر ایک زبردست آدمی کے اندر ہونے چاہیے وہ سب کچھ آپ کریں، آپ جیسی زندگی گزارنے والا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ یہ بیوی کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے تربیت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا کی طرف سے کافروں نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں، ایسے بیسٹ کیریکٹر اور ایسی زبردست زندگی آپ کی تھی۔ اس کے بعد آپ دعا بھی کرتے تھے، اللہم حسن خلقی و خلقی، اے اللہ میری صورت کو بھی بہترین بنا دے، میری سیرت کو بھی بہترین بنا دے، میرا ظاہر بھی بہتر کر دے، میرا باطن بھی بہتر کر دے۔ آپ دعا کرتے تھے اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا، برے کاموں سے مجھے بچا، بری خواہشوں سے مجھے بچا۔ اللہ کی تربیت ہوئی، پیغمبر کی دعاؤں کی درخواست ہوئی، کافر قوم نے آپ کو صادق اور امین کہا، گھر کی بیوی نے آپ کی صداقت اور خدمت کو سراہا۔ ان سے بہترین زندگی دنیا میں کوئی گزار سکتے نہیں اور دنیا میں کسی کی ہے نہیں۔ اب سنیے آپ، یہ پوری گفتگو میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی، اس کا مقصد یہ ہے ایک انسان کو نبی بنا کر اس لیے بھیجا جاتا، نبی کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا تو نبی کا ریاکشن کیا ہے قوم کو معلوم ہو جائے، ماں باپ کا انتقال ہوا تو نبی وہ غم کو کیسا سہے وہ قوم کے سامنے آ جائے، جوان دو بیٹیوں کا باپ کے سامنے انتقال ہو جائے، باپ نے کیسا صبر کیا وہ سماج کو معلوم ہو جائے، اس لیے نبی کو انسان بنایا گیا۔ ایسے ہی 4 بیٹیاں ہیں، ایک جوان بیٹا 8-10 سال کا جس کے اوپر نبی کو امید تھی کہ یہ بچہ میرا ہونہار ہوگا، وہ بچے کا انتقال ہو گیا، اس تکلیف کو پیغمبر نے کیسے برداشت کیا۔ یہ نمونے انسانوں کو ملے زندگی میں، اس لیے نبی انسان بنایا گیا، ان کی زندگی کو آئیڈیل نبوت کی دلیل بنائی گئی۔ خوشی میں کیسا رہے، غم میں کیسا رہے، دوستوں کے ساتھ کیسا رہے، دشمنوں کے ساتھ کیسا رہے، مکہ میں پیسے کی بہتات ہو گئی تو گھر میں زندگی کیسا گزارے، غربت میں کیسا زندگی گزارے، 4 بیٹیوں کی شادیاں کیسا کیے، دامادوں کے نخرے کیسے برداشت کیے، 11 بیویوں کے سسرال والوں کو کیسے ان سے سلوک کیا، کھانا کیسا کھائے، پانی کیسا پیے، کاروبار میں لاس ہو گیا تو کاروبار کو کیسا اٹھائے، یہ پوری زندگی پیغمبر کی انسان ہونے کی وجہ سے انسانوں کے سامنے آئی، اور اللہ نے کہا یہ زندگی پیغمبر کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔
یہ پوری گفتگو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھی ہے۔ اب اس کے بعد جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات بھی انہی کی ہے، یہ بتانے کے لیے کتاب کا حوالہ اور اس عظیم شخصیت کا حوالہ میں نے دیا ہے۔ وہ بات یہ ہے، آج ہمارے کو سب سے زیادہ جس مرض میں ہم شکار ہیں، ہر مسجد کے لوگ بیمار ہیں اس مرض سے، ہر گھر کے لوگ بیمار ہیں اس مرض کے، ہر خاندان کے لوگ بیمار ہیں اس مرض کے، ہر کاروبار میں مارکیٹ کے لوگ بیمار ہیں اس مرض کے، ہر ڈپارٹمنٹ کے، ہر شعبے کے لوگ متاثر ہیں اس بیماری سے۔ وہ بیماری کا علاج کرنے کے لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے۔ وہ بیماری اور وہ عظیم نعمت کیا ہے اور وہ بیماری کیا ہے؟ امام غزالی لکھتے ہیں، شخصیت انسان نبی بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہم انسان ان کو فالو کریں، ورنہ لوگ بولیں گے فرشتہ نبی آتا تھا، میرے کو بچیاں ہے جی، انہوں فرشتے ہیں، ان کو کیا معلوم غم کیا ہوتا، بچیوں کا مصیبتاں کیا ہوتے۔ یہ سوال نہ آئے، اسی لیے نبی کو انسان بنا کر بھیجا گیا۔ امام غزالی نے کہا نبی کی زندگی کو اپنانا ہے، نبی کی زندگی کا سب سے اہم اخلاق، سب سے اہم سنت جس کی مارکیٹ میں دنیا جہاں میں ہر جگہ ضرورت ہے، وہ ہے انسانوں سے پیار کرنا، سب سے محبت کرنا، سب سے مسکراتے ہوئے ملنا، دشمنیاں پالنا، انتقام کے جذبات کو دل میں پنپنے دینا، یہ ایک عاشق رسول کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، ایک نبی کو چاہنے والے کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ اب تو ایسا ہو گیا مسئلہ، جیسے میں نے بتایا ایک صف کے مصلیوں کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک بستی کے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک خاندان کے رشتہ دار بہنوں اور بھائیوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دشمنیاں نسلوں میں بڑھائی جا رہی ہے، کیس کورٹوں میں جا کے دیکھیے میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، میراث کے لیے سگے بھائی اور بہن لڑ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے لوگوں نے خدا کا تقرب اور مغفرت نماز روزہ زکوٰۃ تلاوت میں ڈھونڈا۔ انسانوں کے ساتھ محبت کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، دشمنوں کو معاف کرنے سے اللہ بخش دیتا ہے، دشمنوں کو درگزر کرنا یہ ہمت والوں کا کام ہے، دشمنوں کو درگزر کرنا پیغمبر کی عظیم سنت ہے۔ یہ ہمارے سماج میں کہیں میں کسی کے بھی خیال میں بھی نہیں۔ پہلے وہ زمانہ تھا لوگ لڑ لیتے تھے تو بولتے تھے شادی میں نہیں آتے ہم، تو مر گئے تو چاہتے بول کے۔ اب دشمنی کی فیکٹری اتنی گرم ہو گئی اس کی آگ، اب بول رہے انہیں مر گیا تو بھی اس کی خبر پہ نہیں جاتا ہوں بول رہے۔ یہ اعلان ہے کہ دشمنی کا جو گراف ہے ہمارے سماج میں بڑھ رہا ہے، نفرتوں کی جو دیوار ہے وہ بڑی سے بڑی دراز سے دراز ہو رہی ہے۔ کئی ایسے گھروں میں فرعون ہے جو ساس سسرے کے گھروں کو نہیں گئے، کئی کو بولتے ان کے مزاج کے خلاف ہو گیا، کیا منہ دکھائیں گے صاحب ان لوگ۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں میں محبت میں تقسیم کر رہے، کسی بچے کو زیادہ چاہتے ہیں، کسی بچے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کئی اولاد وہ ہے جو ماں باپ کو تقسیم کر دیے، بڑے بیٹا ہی ماں باپ کو چاہتا ہے، دوسرا بیٹا ماں باپ کو دیکھتا ہی نہیں۔ یہ ایسی نفرتوں کے ساتھ نہ جمعہ قبول ہو سکتا میرا، نہ کوئی روزہ قبول ہو سکتا میرا۔ جس دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کینہ ہے وہ دل اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ صاف دل ہونا ہے، جا بقلب سلیم، صاف ستھرا دل، سب کے لیے محبت اور پیار کرنے والا دل ہونا ہے۔ یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں مسجد میں 2 رکعت نماز کے واسطے میں مسلمان ہوں، میں بیوی کو لاتا ماروں جائز ہے، میں ساس سسروں کو گالی دے کے دشمنی کروں جائز ہے، میں پڑوسیوں کو جلا کے راکھ کر دوں جائز ہے، میں مارکیٹ میں لوگوں کے درمیان دشمنیاں پالوں جائز ہے۔ یہ ایسا جرم ہے، یاد رکھ لیجئے 3 دفتر قیامت کے دن ہوں گے، ایک دفتر نمازوں اور اعمال کا ہے، لائٹ لے لیں گے معاف کر دیں گے، دوسرا دفتر وہ ہے جو انسانوں کو جلا کے کھائے سو ہے۔
نفرتوں کی چنگاری دل میں رکھ کر لوگوں کو جلائے سو ہے، ایسے دفتر میں کسی کی بخشش نہیں ہوں گی۔ بوڑھوں سے پوچھ لو، بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھ لو، دنیا یہ حدیث جانتی ہے، ایک بکری سینگ والی بے سینگ والی بکری کو ستائی، ان دونوں کا حساب لینے والا ہے میرا خدا، آپ کا خدا۔ میں دشمنی پال کے سماج میں جیا، کیا میری یہ دشمنی کا حساب نہیں ہوگا؟ اسلام میں دشمنی لے کرنا، انتقام لینا، جاگے دیکھیے سول کورٹ میں سب سے زیادہ مسلمان لڑنے پہ آئے ہیں۔ لڑنا جھگڑنا نفرتوں کو پالنا، اس میں ایکسپرٹ سب سے اچھے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ ہر جگہ لڑنا، ہر جگہ لوگوں سے دشمنیاں پالنا، دل میں دشمنی کے ساتھ ایمان نہیں رہ سکتا صاحب۔ سرکار نے فرمایا من احب للہ، سب کو اللہ کے واسطے چاہنا ہے، ایسی چاہت سے ایمان بڑھتا ہے۔ سب سے پیار کرنا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، سب سے پیار کرنا ہے اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، سب سے پیار کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو کہا اللہ جی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پورے غیر مسلموں کو ختم کر دیجئے۔ اللہ نے نوح کو کہا کہ مٹی کے برتن بناؤ، توڑ دو۔ نوح نے کہا اتنی مصیبت سے بنایا، توڑ دو بول رہے۔ اللہ نے کہا میں بھی تو انسانوں کو ہاتھوں سے بنایا، اس انسان سے لڑ رہا تو، اس انسان سے دشمنی کر رہا ہوں میں، کیسے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں ہم؟ سب سے بڑی نیکی اپنے سینے کو سب کے لیے محبت سے آباد کرنا۔ 8 آیتوں میں پیغمبر کو ڈائریکٹ حکم دیا گیا وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیجئے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ۔ 8 سے 10 آیتوں میں ڈائریکٹ پیغمبر کی تربیت اس بنیاد پر ہوئی، سب کے لیے معافی ہو، سب کے لیے محبت ہو، نفرت کی سینے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، جنہوں نے دانت توڑے ہیں، خون بہایا ہے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، چھوڑ دیجئے آپ ان کو، درگزر کر دیجئے آپ ان کو۔ حضرت وحشی جگر کو حضرت حمزہ کے جگر کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے، حضور نے نہیں کہا کہ میرے چچا کا دشمن ہے میں اس کو مار دوں گا، آپ نے عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ اس لیے آپ سوچئے، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، مسلک کی بنیاد پر نفرت کی دیوار ہے، تجارت کی بنیاد پر نفرت کی دیوار ہے، تعلیم کی بنیاد پر نفرت کی دیوار ہے۔ کوئی آدمی میری دکان کے سامنے دکان ڈال لیا تو یہ ایک دشمنی، میری بچی سے پہلے اس کی بچی کی شادی ہو گئی تو سگے بھائیوں میں دشمنی۔ یہ دشمنیوں کے ساتھ ایمان نہیں چل سکتا ہے، گندگی کے ساتھ کچرا ڈالا جاتا ہے، نفرت گندگی ہے، اس کے ساتھ ایمان اللہ رسول کی محبت قائم ہی نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے چمن کے پھول بنیے، سب سے پیار کریے، سب سے محبت کے ساتھ رہیے، نفرت کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان نماز سے بڑھتا ہے، ایمان روزے سے بڑھتا ہے، ایمان ذکر سے بڑھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا مسلمان بھائی کو چاہنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، مسلمان بھائی سے پیار کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، مسلمان بھائی کو محبت بھری نظر سے دیکھنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، ماں کو محبت بھری نظر سے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایسی محبت اسلام جو دے رہا ہے، ایسے پیارے محبوب مذہب میں نفرت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ مذہب کو فالو کرنے والے کسی سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی سے دشمنی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر ایک سے پیار سے رہیے، محبت سے رہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی ثواب ہے۔ کئی گو جی ڈالے جی کبھی بیوی کے منہ میں لقمہ؟ ہاں جی، ہمارا سماج منہ میں ڈالتا نا جی، زہر ڈالتا کھانے میں اس کے، ہمارا سماج ڈالتا نا جی بیوی کے منہ میں، اس کے ذہنوں میں دشمنی کے لقمے ڈالتا ہمارا سماج ڈالتا انہیں بچے جی تمہارا خاندان بڑائی، اس کے ماں باپ کو کوستا ہمارا سماج۔ ایسی دشمنیاں جو اپنی بیوی سے کر رہا ہے
وہ کیا اللہ کے رسول کا محبوب بنے گا, کیا اللہ کا محبوب بنے گا؟ حدیث ہے فضائل اعمال میں, منتخبہ حدیث میں, ترمذی میں, حضور نے فرمایا تبسم کا, مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی ثواب ہے, بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی ثواب ہے. یہ محبت کی دکان محمد رسول اللہ نے سجائی ہے, مسلمان نفرت کا کاروبار کر رہے ہیں. ارے پانی کا گلاس بچا ہوا نہیں پیتا جی آج کا فرعون, بیوی کھائے سو پلیٹ میں نہیں کھاتا جی آج کا فرعون. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی ایک برتن سے حضرت عائشہ پیے, حضور بولے وہ پانی کا برتن دو, تو انہوں بولے یا رسول اللہ میں 200 برتن ہے, حضور بولے وہ برتن دو. اس کے بعد پوچھے کالخے لب تم بتاؤ, وہ حصے پہ ہونٹ رکھ کے سرکار پانی پیے. یہ محبت ہے. حضرت عائشہ مسواک کرتے تھے, وہی مسواک لے کے سرکار کرتے تھے. یہ محبت ہے. بیویوں سے پیار نہیں ہے. 40 سال کی ہو گئی عورت تو اس کو کام والی بنا کے رکھ دیے, 50 سال والی سے تو روزانہ لڑتے رہتے ہیں. حضرت تھانوی نے کہا قرآن پاک میں بوڑھوں کا ذکر کرتے ہوئے, میاں بیوی کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ, اللہ نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت رکھی. مودت کا مطلب یہ ہے یہ رشتے کا تقدس ایسا ہے, جوانی میں بھی محبت رہتی اور بڑھاپے میں بھی محبت رہتی. یہ رشتے کی خصوصیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے آج مسئلہ ایسا ہے جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے محبت کی بہاریں ویسے ہی کم ہوتے جاتی. سب سے پیار کریے. ایک بچے کو گود میں لیے پیار کرے. ایک صاحب آگے بولے کیا صاحب ربی ہو کے بچوں کو پیار کر رہے؟ حضور نے فرمایا بچوں کو پیار کرنا بھی ثواب ہے. اس نے کہا میرے 10 بچے کسی سے پیار نہیں کرا. سرکار نے کہا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ اپنے بچوں کو چاہنے والے نہیں ہیں, اپنے بچیوں کو چاہنے والے نہیں ہیں. ایک بڑا عنوان ہے, شاید ہی کبھی ایسا ہوگا سرکار سفر سے آئے, مسجد کو جانے کے بعد اگر کسی کے گھر میں جاتے تھے وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے. تمہارے بھی بچیاں ہیں جی, شادیاں ہو گئے چھوڑ دیے. ہندوؤں کی فکر مسلمانوں میں آ گئی, کر کے دے دیے تیرا دیکھ لینا, انہیں مر کے جنازہ بچھائی تو روتے رہنا. بول رہا جی سماج کر کے دیکھ لیے تو دیکھ لے اما ہم نہیں دے سکتے بول رہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ نفرتوں کے جملے ہیں. ہر سفر میں سرکار حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے. بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک ایسا تھا, 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم ہوتی تھی. عصر سے مغرب تک 9 ازواج مطہرات کے گھر میں جاتے, سلام کرتے, شارٹ مختصر گفتگو کر کے مغرب تک 9 گھروں میں حاضری دیتے. پورے 9 گھروں میں ریگولر روزانہ کا روٹین تھا. یہ سرکار کا روزانہ کا معمول تھا. یہ آج دیکھیے کیا ہو رہا. پہلے سال پورا یورپ کو لے کے جاتا, دوسرے سال پھر اس کو گھر سے باہر ہی نہیں نکالتا. ایسا نہیں ہے بھائی. سب سے پیار کریے, بیوی سے پیار کریے, بچوں سے پیار کریے, جتنے انسان ہیں ان سے پیار کریے. محبت کا یہ حق ہے. سرکار نے کہا ہرا بھرا جھاڑ کاٹنا جائز نہیں ہے. انسان چھوڑ دیجئے, جانور چھوڑ دیجئے, جھاڑ جس کے اندر دنیا آج جان ہے بولتی. 1400-1500 سال پہلے سرکار نے کہا ہرا بھرا جھاڑ کاٹنا جائز نہیں ہے. ہرے بھرے جھاڑ کو پانی دینا بھی ثواب ہے, ہرا بھرا جھاڑ لگانا بھی ثواب ہے, کیونکہ ہرا بھرا جھاڑ محبت کی مثال ہے. اس لیے پیار کریے, سب سے پیار کریے, لوگوں سے گلے ملیے. اب گلے ملو بول تو عیدوں کو ملتے. ارے 1 ہفتہ ہو گیا, 3 دن ہو گیا, کوئی نہیں ملے, 3 دن کے بعد ملاقات ہو رہی. معانقہ مصافحہ کرنا محبت عام ہوتی ہے. ہدیے دینا, سرکار نے کہا تحادو تحابو, آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیو. دے تو نہ مول صاحب, شادی میں دیا, ولیمے میں دیا, رسم میں جوڑا ڈالا. یہ کاروبار ہے مول صاحب, یہ کاروبار ہے, کھانے کی ٹکٹ ہے. یہ ہدیے تھوڑی ہے. ہدیے یہ ہے کہ بچی دیے, ان کے باہر لے جا کے. ہمارے ایک حافظ صاحب تھے سراب نگر کے, آما خریدتے تھے, ایک پیٹی خریدتے تھے, تو اپنے امی کے واسطے بھی ایک پیٹی خریدتے تھے, اپنی ساس کے واسطے بھی ایک پیٹی خریدتے تھے. یہ ہے محبت کی چیز. جنہوں نے اپنا جگر دیا ان کو اپن لے جا کے کچھ دے ہی نہیں سک رہے.
اس لیے اللہ کے واسطے سب سے پیار کریے. اسلام میں نفرتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. محبت ہی سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے. چاہنے سے اللہ کا، اللہ کے رسول کا وہ چہیتا بنتا ہے. نفرت کسی سے بھی کرنا نہیں ہے. کتنا بھی جلا کے کھاؤ پیار ہی کرنا ہے. کتنا بھی ستاؤ ان سے محبت ہی کرنا ہے. دل میں جنگ، نفرت، انتقام یہ منافقوں کی اور یہودیوں کی علامت ہے. یہودی انتقام لیتے تھے. ہمارے اندر آنا تھا محمد، ہمارے اندر نیا کے اسماعیل کے خاندان میں آئے. وہ انتقام میں یہودی آج تک مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں. دشمنی کرنا یہودیوں کا کام ہے. بیٹی کو طلاق دے کے گھر کو بھیجا دیے. وہ داماد بدر کے میدان میں قید ہو کے آئے، اپنی بیوی کا قیمتی ہار دے کے اپنے داماد کو چھڑا رہے. کون سا داماد جو بچی کو طلاق دے کے بھیجائے تھے؟ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار. کہیں نہیں ہے سماج میں، کسی سے نہیں ہے. ہنستے ملنے کو تیار نہیں ہے لوگ. چہرہ دکھا دو، بیوہ کا، ودوا کا، یتیم کا چہرہ بنا کے مارکیٹ میں پھرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کانا رسول اللہ متبسما، سرکار ہمیشہ مسکرا کر کھلتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے. اس لیے آج بھی یہی موضوع تھا کہ محبت کو عام کریے، سب سے پیار سے رہیے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی بتایا جائے گا. جو لوگ خاندان سے رشتے توڑنے کے، پڑوسیوں سے رشتے موڑنے کے، پہلے ایسا ہوتا تھا کڑی بنتی تھی، چار کے گھر کو جاتا تھا. گوشت لانا ہے بول تو بچہ چار پڑوسیوں کو پوچھ کے جاتا تھا، خالہ گوشت لانا کیا، ترکاری لانا کیا. ایسا چاہنے والا کوئی بچہ دکھا دو، کڑی بنا کے گھر کو بھجانے والی کوئی عورت بتا دو. ختم ہو گئی محبت. دشمنیاں پل رہے، مجبوری کو کسی کو افطاری بھیجا رہے. اللہ کے واسطے وہ دوبارہ دور شروع کریے. اچھا سالن بنا تو کسی کے گھر بھیجائیے، جس سے نہیں برنی نہ اس کے گھر کو بھیجائیے. اب وہ بھیجائے تو بھی کیا ڈال کے دیا بول کے وہ لگے مسئلہ. سمجھ رہے آپ؟ لیکن سرکار نے تو کہا تحابو تحابو، ہدیہ دو محبت ہوگی. سرکار کی بات طے ہے، انشاءاللہ محبت ہوگی. خاص کر جو داماد ہے سسروں کو ناراض کرے ہیں، وہ اللہ کے واسطے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. کبھی آپ نے سنا بھی آپ نے لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، جنت کا دروازہ اس پر بند ہوگا. نفرت اس کا نتیجہ رشتے ٹوٹتے ہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سرکار نے کہا کہ ہم جو کیا کہتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا وہ. اس لیے محبت کو عام کریے، سب سے پیار سے رہیے، پیار سے گفتگو کریے، خندہ پیشانی سے ملیے، ہنستے ہوئے ملیے. دوستوں سے بھی، دشمنوں سے بھی انشاءاللہ اسی محبت کے عنوان سے. امام غزالی نے کہا سرکار کی زندگی کی پہلی اہم خصوصیت، سرکار سب سے محبت کرتے تھے. احیاء العلوم میں یہی بات سب سے پہلے آپ کے کردار میں حضرت نے پیش کی ہے. اسی لیے گزشتہ بھی میں نے اسی عنوان پر گفتگو کی، آج بھی کر رہا ہوں. یاد رکھ لیجئے، ریڈی آدمی ایک جگہ جمع ہے ذات کے نام سے، کما آدمی ایک دوسرے کو چاہتے کما کے نام سے، کوئی آدمی کسی کو اپنی ذات کے نام سے چاہتا ہے. مسلمان ہی ایک وہ فرقہ ہے جو کسی کو کسی بیس پہ نہیں چاہتا. کلمہ پڑھ رہا ہے بول کے چاہیے. 23 سال تک سرکار رات میں روئے تھے جس امتی کے واسطے، وہ امتی میرا پڑوسی ہے بول کے چاہیے. بدر اور احد میں جا کے، طائف میں جا کے جو خون بہائے اسی امت کے لیے بہائیے، وہ امتی محمد رسول اللہ کا میرا ساس سسرا ہے بول کے ان سے پیار کریے. اللہ تعالی ہم سب کو محبت کا یہ سبق سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.